لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، یہ کتاب ایک سفر نامہ ہے جو مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے لکھا ہے۔ 1992 میں ان کا سفر تھا، اس کے بعد کئی سالوں کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھا ہے۔ انہوں نے سفر کیا تھا رشیا کے کئی سارے ملکوں میں، تاجکستان، قزاقستان، بخارا، سمرقند، ازبکستان اور کئی سارے ملکوں میں انہوں نے سفر کیا کافی 3 مہینے۔ وہ پورا انہوں نے سفر نامہ لکھا ہے، کس طریقے سے رشیا میں کمیونسٹوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کر کے وہاں کے علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا اور کئی مدرسوں کو نائٹ کلب بنا دیا، مساجد کو گوڈاؤن بنا دیا، مساجد کو بند کر دیا، چرچ بنا دیا یا سرکاری دفاتر بنا دیے۔ ایسے واقعات انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے، اور کئی سارے علماء کرام کی اس وقت کے اکابرین کی انہوں نے مزار پر حاضری دی ہے۔ ایک زمانہ تھا بخارا سمرقند میں کئی سارے بڑے بڑے علماء کرام پائے جاتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ، البیرونی، ابن سینا، کئی سارے بڑے بڑے دگج وہاں سے اسکالرس نے عالم اسلام کو دیا ہے۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا، بغداد مشہور تھا علم کا گہوارے کے لیے، پوری دنیا سے لوگ جاتے تھے، اور بخارا سمرقند بھی اس وقت مشہور تھا جو پوری دنیا سے مسلمان طالب علم وہاں پر جاتے تھے، اور یوروپینس کے اسٹوڈنٹ بھی وہاں پر آ کر علم سیکھتے تھے۔ تو مولانا نے کہا ہے کہ وہاں پر رشیا میں کس طریقے سے حالات آئے، کمیونسٹوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی، وہاں پر سب تہس نہس ہو گیا، یہاں تک کہ داڑھی رکھنا، لباس پہننا، قرآنوں کو جلایا گیا، مسلم آئیڈینٹی اگر دکھی گئی تو اس کو مار دیا گیا۔ اس طریقے سے رشیا میں کمیونسٹوں نے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے اور کئی سارے مسلم ملک کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیے تاکہ یہ آپس میں اختلافات کریں اور مضبوط نہ ہوئے۔ تو کئی سارے یہاں پر کمیونسٹوں نے ظلم و زیادتی کے بربریت کے پہاڑ رشیا کے اندر مسلمانوں کے، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان یہاں پر توڑے ہیں، اور آج بھی وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کبھی علم کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج کچھ حالات بدل گئے ہیں۔ تو مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی نے اپنے سفر نامے میں کئی سارے واقعات بیان کیے ہیں کہ یہودیوں نے بھی سازش کی اور مسلمانوں کا علم بھی اس وقت ڈگمگا رہا تھا، تو پھر بھی کئی مسلم علماء نے اپنے دین کی، علم کی حفاظت کے لیے انہوں نے کئی سارے قربانیاں دی۔ انہوں نے اس قربانیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اور وہاں پر کئی ایک امیر تیمور لنک جو وہاں کا ایک بادشاہ بھی گزرا ہے، جس نے رشیا کے کئی سارے ملکوں کو فتح کیا، یہاں تک کہ ہندوستان کے دلی تک بھی وہ پہنچ گیا۔ ایسے کئی سارے تاریخی واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں اپنے سفر نامے میں، اور اس کو پڑھنے کے بعد مجھے تو کافی زیادہ فائدہ پہنچا کہ کس طریقے سے ہماری تاریخ تھی وہاں پر رشیا کے ملکوں میں، اس کے بعد وہاں پر کئی سارے کس طریقے سے زوال پذیر ہوئے، اور سفر نامے میں خاص کر آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں سے بات کرنا ہے، کون سے لوگ ملتے ہیں، اور کئی سارے آپ کو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارے ہم نے مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی دامت برکاتہم کے واقعات سے سکھائے۔ تو لہٰذا آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ کتاب کو ضرور پڑھیں، اور اچھی طریقے سے اور اچھی اردو میں، اتنی زیادہ جو ہائی لیول اردو ہے وہ اردو میں نہیں لکھا ہے، نارمل اردو میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کتاب کو ضرور پڑھ کر فیض یاب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔